حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستوں نے پوچھا، اے صدیق آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میری 3 خواہشیں۔ پہلی خواہش النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ پہلی خواہش میری یہ کہ رسول اللہ کا چہرہ ہو اور میں حضور کو دیکھتا رہوں۔ دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میرا مال ہو اور حضور پر خرچ ہو۔ اور تیسری خواہش میری یہ ہے کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں رہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری نظریں ہوں اور حضور کا چہرہ ہو۔ صحابی رسول کا یہ درجہ ہے کہ اس کے مقام تک قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، خواہ عبادت کرتا رہے خواہ ریاضت کرتا رہے، صحابی رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ اس نے ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے رسول پاک کو دیکھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ہر وقت رسول پاک کو دیکھتا رہوں۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو اور حضور حکم کریں اور حضور کے حکم پر میں اپنا سارا مال خرچ کروں۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے خرچ کیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اسماء بنت ابو بکر، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ اس گھر کی جو حضور کے ساتھ محبت کی جو داستان ہے وہ لازوال ہے۔ سارا گھر حضور سے محبت کرتا ہے، باپ بھی محبت کر رہا ہے، بیٹے بھی محبت کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی محبت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے نا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آہستہ آہستہ حضور پر خرچ کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کو ضرورت پڑے، جہاں ضرورت پڑے، جتنے پیسوں کی ضرورت پڑے، آپ میرے پیسوں سے آپ اتنے پیسے خرچ کر سکتے، مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 40,000 درہم تھے جب ایمان لائے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے تو 5,000 باقی بچے، باقی 35,000 حضور پر خرچ کر۔ حضور کے ساتھ سفر پہ جب گئے، غار ثور میں پہنچے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ جا کے نا جو 5,000 درہم پڑے ہیں وہ بھی لے۔ بیٹا وہ درہم بھی لے کے چلا۔ ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور آ کر کہنے لگے تمہارے لیے تو تمہارے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا، اور جتنی دولت تھی اس نے اسلام کے لیے دین پر خرچ کر دی، تمہارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، تمہیں تو فاقے دیے۔ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اپنے دادا کو کیسے سمجھاؤں، کہتی ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر لیے، ان پتھروں کو مخزن میں رکھا، مخزن میں رکھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے تو اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا، چھوٹے چھوٹے جو پتھر رکھے تھے نا ان کے اوپر لگایا اور کہا دادا فکر نہ کر، کلا یا اباتی انہو قد ترک لنا خیرا کثیرا، ہمارے باپ نے ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑی۔ تو جب میرے دادا نے دیکھا نا تو وہ نبینے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یار یہاں تک کہ ہر چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ